ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک میں جب ہم افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد جسم سست ہو جاتا ہے، نیند سی محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مفید طبی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے افطاری کے بعد جو ہوتی ہے کمزوری، تھکاوٹ اور سستی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم اس میں ہماری صحت کے متعلق بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم سنت طریقے کے مطابق رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو ہمارے جسم سے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پورے اگلے سال کے لیے ہمارا جسم ڈی ٹاکسیفائیڈ ہو جاتا ہے، اس سے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں، بیماریاں کافی حد تک ہمارے جسم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رمضان میں جہاں پہ ہمیں فاقے کا درس دیا گیا، بھوک کا درس دیا گیا، وہاں ہم نے اس کو ایک دعوت بنا دیا، کھانے کی ایک عیاشی بنا دی۔ ہمارا سحر، ہمارا افطار، دسترخوان جو ہمارے لمبے ہوتے گئے، ہمارے دسترخوانوں پہ طرح طرح کے کھانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور وہ بھی وہ کھانے جس میں کوئی انرجی نہیں ہے، جس میں کوئی توانائی نہیں ہے۔ ہم نے صرف اس کو ذائقے کا ایک ذریعہ بنا لیا اور ایک عیاشی کا ذریعہ بنا لیا، کھانے کی عیاشی جس کو میں کہوں گا۔ تو ناظرین، جب ہم افطاری کرتے ہیں تو ہمارا جسم سست ہو جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز یا تراویحیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پلیز اپنے دسترخوان کو افطاری کے وقت مختصر لیکن با مقصد بنائیں۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں تو آپ کے دسترخوان پر یہ دودھ سوڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھنڈے مشروبات نہیں ہونے چاہیے۔ 12-14 گھنٹے کا آپ فاقہ کر رہے ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کا معدہ خالی ہے، تو جیسے ہی افطاری ہوئی آپ نے 2 سوڈے کے 2 گلاس، جام شیریں کے 2 گلاس یا ٹھنڈے مشروبات کے برف والے 2-3 گلاس پیے تو آپ کے جسم کا ٹمپریچر فوراً ڈاؤن ہوگا، آپ کے جسم کی حرارت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اس ٹھنڈے مشروب کی وجہ سے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم نے سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ کی آئٹم جو کہ گھی میں تلی ہوئی ہیں وہ کھانی شروع کر دی۔ اس میں آئل کی مقدار زیادہ ہے، چکناہٹ، فیٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی جسم کو اس پہ حرارت خرچ کرنا پڑ رہی ہے۔ وہ جسم کی حرارت اس چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے، تو آپ کے جسم کا ٹمپریچر تو کم ہوگا، سستی پڑے گی، کمزوری ہوگی۔ تو اس کے لیے بہترین میں آپ کو آپ کے دسترخوان کا ایک مینیو بتاتا ہوں، وہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ 4 سے 5 کھجور لیں، کم از کم 4 سے 5 کھجور آپ افطاری میں لیں۔ اس کے بعد آپ 1 گلاس دودھ، اس میں 4 سے 5 منقے کے دانے جس کے بیج نکالے ہوں وہ ڈالیں، 4 سے 5 بادام کی گری، اخروٹ کی 2-3 گریاں ڈال دیں۔ اس کو اچھی طرح ابال کے تو یہ اپنے دسترخوان پہ رکھیں۔ اگر موسم اس طرح کا ٹھنڈا ہے تو اس کو نیم گرم پئیں، اگر گرمی ہے تو اس کو بالکل نارمل ٹمپریچر پہ رکھ کے تو پئیں، آپ اس میں برف نہ ڈالیں۔ اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ جو گھروں میں عام بنتی ہے، اس میں مختلف
मौसम के लिहाज से फल होते हैं, उसमें क्रीम नहीं डालनी है आपने, उसमें आपने डालने हैं बादाम डालें, काजू डालें, अखरोट डालें, इस तरह के जो आपको मग़ज़ियात पसंद हैं वो उसकी कुछ मकदार उसमें रखें, वो इस्तेमाल करें और अपने पेट को यकदम ना भरें। भूख रख के थोड़ा सा आप तो फिर अपनी अफ्तारी करें। अफ्तारी में भूख रखी होगी तो आपके लिए मगरिब की इशा की नमाज पढ़ना भी आसान हो जाएगा। ये सुस्ती नहीं होगी, ये कमज़ोरी नहीं होगी, ये नकाहत नहीं होगी, ये थकावट नहीं होगी। नमाज के बाद फिर आप फल लें, रोटी लें, हिस्ब ज़रूरत जो भी आपको दिल करता है वो आप एक मुनासिब सी डाइट लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप दूध और मुनक्का नहीं लेना चाहते तो आप अफ्तारी से पहले रात को 5-6 खजूरें पानी में भिगो के रख दें। नबीज़ हम उसको बोलते हैं, तिब्ब नफ़ी में है। उसको आप पानी में या दूध में उसकी गिठलियाँ निकाल के जब सहरी से थोड़ी देर पहले आप उसको उसमें पानी में ग्राइंड कर लें या थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड कर लें, वो इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल क्लियर होगा। आप एक्टिव होंगे। अफ्तारी के बाद आप अपनी इबादत, अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो अहसन तरीके से करने के काबिल होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।